السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس حصہ نظم میں ہم نعت کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس کے 5 شعر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا شعر نمبر 6 آخری شعر، اس کی آج ہم تشریح پڑھیں گے۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ رحمت کہتے ہیں کرم اور مہربانی، اور عالم کہتے ہیں کیفیت کو، حالت کو۔ مروت کا مطلب ہوتا ہے لحاظ، وابستہ داماں، دامن سے بندھے رہنا۔ ماہر القادری اس آخری شعر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسے گناہ گار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ شاعر کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ نے ساری زندگی کسی کو بد دعا نہ دی۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، تو اس وقت بھی آپ نے طائف والوں کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے لیے ان کے ظلم اور جبر کے باوجود دعا فرمائی اور کہا کہ اگر یہ لوگ نہیں ایمان لاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اہل طائف کو ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آئندہ آنے والے وقت میں طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے حجاج بن یوسف جیسا منتظم اور محمد بن قاسم جیسا عظیم سپہ سالار پیدا ہوا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور انہیں واضح فرمایا کہ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے معافی ہے۔ اور ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے والی وہ بوڑھی عورت، آپ اس کے گھر میں
اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور اس کو بھی معاف فرما دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ماہر القادری اس شعر میں یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اور آنے والی قوم کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کے لیے سراپا رحمت ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اور ہمیں بھی اپنے قول اور افعال سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو دامن ہے وہ حضور کے ساتھ وابستہ رہے۔ روز حشر جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سر تا پا پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوں گے، کوئی نبی اللہ کے ہاں سفارش نہ کر سکے گا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے اور امت کی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائیں گے، اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور بالآخر تمام امت کو بخشوا کر دم لیں گے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے پر امید ہے، لہٰذا وہ امید کرتا ہے کہ حضور کی شفاعت کے عوض وہ بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ بقول حالی وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ماہر القادری کا یہ جو شعر رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ داماں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر انشاءاللہ ہر ایک مسلمان کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور وہ اس بات سے پر امید ہے۔ یہ آخری شعر تھا اس نظم کا جس کی آج ہم نے تشریح کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔